خاص کر سوشل میڈیا پہ جو لوگ نفرت پھیلاتے ہیں اس نفرت کو آگے فارورڈ کرنے کی بجائے ڈیلیٹ کریں، اس کی رپورٹ کریں۔ ویسے بھی اگر یونیسکو کی رپورٹ پڑھ لیں تو دنیا کی سب سے مہنگی پراپرٹی اس وقت ورلڈ میں، جہاں اتنا پیسہ لگ چکا ہے کہ اس کے برابر ابھی دنیا کی کسی پراپرٹی کے اوپر اتنا پیسہ نہیں لگا۔ جن کا نقصان ہوا فسادات میں، سرکار نے سب کے لیے کہا ہے کہ ہم راحت دیں گے، معاوضہ دلوائیں گے۔ تو یہ جو امام صاحب شہید ہو گئے، کہ جتنی بڑے بڑے مسلمانوں کی آرگنائزیشن ہے، کیا کسی نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ ہم 1-2 کروڑ روپیہ اس کے گھر والوں کو دے دیں گے؟ آپ جائیے، میں نے پچھلے 2-3 دنوں میں جو تجربہ سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز آئی ان سے نوٹ کیا کہ جس جگہ کے حالات بدترین ہوئے، وہاں کے جو مسلمان اور ہندو بھائی ہیں وہ تو آج بھی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا کہ جو میرے صحابہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو میرے صحابہ کو چاہتے ہیں، جو میرے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، جو میرے صحابہ کا اکرام کرتے ہیں، فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہی لوگ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا جن کو میرے صحابہ سے بغض ہے، میرے صحابہ کے اوپر نعوذ باللہ نکتہ چینی کرنا چاہتے ہیں، جو میرے صحابہ سے دشمنی رکھتے ہیں، فرمایا اس کا مطلب وہ صحابہ سے دشمنی نہیں رکھتے بلکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ محرم کے ایام چل رہے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی یہ گفتگو اس لیے آئی، اپنے غیر مسلم دوستوں کو بھی بتاتا چلوں، یہ جو صحابہ ہے، صحابہ کا مطلب وہ والے اعلیٰ مسلمان جنہوں نے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے یا ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کی باتیں سنی ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ کن سے راضی ہو گئے؟ فرمایا یہ جو صحابہ ہیں نا، میرے پیارے نبی کے جو مرید ہیں، میرے نبی کے جو چاہنے والے ہیں، میرے نبی کے جو ساتھ رہتے ہیں، جو میرے نبی پر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں، جو میرے نبی کی اتباع کرتے ہیں، جو میرے نبی کی پیروی کرتے ہیں، تو قرآن نے کہا آج 1450 سال کے بعد اگر کوئی بندہ نعوذ باللہ صحابہ کی زندگی پر نکتہ چینی کرنا چاہے تو سن لو، دنیا کے تمام مولویوں کا، دنیا کے تمام مدرسوں کے مسئلے مسائل ایک طرف، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ایک طرف، اللہ نے قرآن پاک میں 2 ٹوک اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اب جن کو یہ اچھے نہیں لگتے، اللہ ان سے قیامت تک راضی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ درجہ کیسے ملا؟ دنیاوی طور پر ایک بات آپ کو سمجھاتا چلوں، اپنے بیٹا بیٹی کا اگر کہیں رشتہ کرنا ہو، ہم سوچتے ہیں لڑکا بھی اچھا مل جائے، ماں باپ بھی اچھے مل جائے۔ کہیں گھر بنانا ہو صرف زمین نہیں دیکھتے، کہتے یار پڑوسی بھی اچھے مل جائیں، علاقہ بھی اچھا ہو۔ کوئی جانور خریدنا ہو، اکیلا اس کی چمڑی نہیں دیکھتے، جس کی نسل پتہ لگ جائے کہ کہاں سے چلی ہے۔ دنیا میں انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے
تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اب یہ جو نیا تعلق جوڑنے جا رہا ہوں تو مجھے اس میں جو لوگ ملیں وہ اچھے ملیں، ساتھی اچھے ملیں۔ اب اندازہ لگا لیں کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سونے رسول، جن کو اللہ نے تاجدار ختم نبوت بنایا، جب ان کو بھیجا ہوگا تو ان کا ساتھ دینے والے اللہ نے کیسے چن چن کے اعلیٰ انسان بھیجے ہوں گے ساتھ میں، اللہ نے کیسا انتخاب کیا ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی جو جماعت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو تمام کے تمام 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی جو تعداد ہے، ان میں تمام کے تمام صحابہ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور نظر ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہیں۔ اور یہ تمام جتنے صحابہ ہیں نا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے مسلمان ہیں۔ کون ہے ابو بکر؟ سب سے بڑے مسلمان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، بخاری میں موجود ہے، فرمایا میں نے سب کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر کا بدلہ نہیں دے سکا۔ قیامت کا دن ہوگا، میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاس لے جاؤں گا اور کہوں گا یا اللہ ابو بکر کا بدلہ تو آپ نہیں دینا ہے، کیونکہ دین کو جتنا نفع سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچا اتنا نفع کسی اور سے نہیں پہنچا ہے۔ سب سے بڑے مسلمان کیسے جی؟ نبی علیہ السلام کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر 1,24,000 صحابہ میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نماز کے لیے امامت پر، جگہ پہ، مصلی پہ اگر کھڑا کیا تو وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، صحابہ کی وفائیں آل رسول کے ساتھ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق و محبت کی داستانیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق و وفا کی ایسی داستانیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ ایسی داستانیں کوئی رقم نہیں کر سکتا جو صحابہ کرام نے کی۔ اللہ کے نبی نے کہا نا ایک مرتبہ کہ لاؤ جو کچھ ہے اللہ کے راستے میں لاؤ۔ سارے صحابہ گئے، بہت سا مال لائے، لیکن نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جب جبریل آئے تو انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ ٹاٹ سمجھتے ہیں؟ بوریوں کا لباس پہنا ہوا ہے۔ فرشتہ جبریل نے پوچھا کیا بات، آپ نے آج یہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے؟ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ کے دوست نہیں ہیں، وہ جو آپ کے یار ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آج ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ مجھے بھی اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آج تو ابو بکر کی طرح ٹاٹ کا لباس پہنو۔ اب جب سیدنا ابو بکر آئے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اب سنو مسلمانوں، کس کو کہتے ہیں عشق؟ وفاداری کس کو کہتے ہیں؟ محبتیں کس کو کہتے ہیں؟ جانثاری کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ سیکھنا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں مال چاہیے، ابو بکر گھر پہنچے، سارا مال اللہ کے راستے میں نکالا، تمام جانور نکالے، تمام گھر کا سامان نکالا، تمام زیورات نکالے، تمام نقدی نکالی، تمام گیہوں نکالے، تمام کھانے پینے کی اشیاء نکالی، اور جب سب کچھ دے دیا پھر خیال آیا کہ ابو بکر یہ جو کپڑے پہن رکھے یہ بھی بڑے قیمتی ہیں، اور اللہ کے نبی نے تو کہا کہ لے آؤ اپنے گھر سے جو لا سکتے ہو، تو اپنا قیمتی لباس اتار کے بھی بیت المال میں جمع کروا دیا، اور جب ٹاٹ پہن
پہنا نا، اللہ کو پیار آ گیا اپنے نبی کے اس عاشق پر، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ابو بکر کے طرز پر آج ٹاٹ پہنو تاکہ پتہ لگے دنیا کو کہ ہم ابو بکر کے ساتھ راضی ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا فرمایا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عمر کو ایسا درجہ دیا ہے، یہ خطاب کے بیٹے کو اتنی عزتیں فرمائی ہیں، فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہو نہیں سکتا ہے قیامت تک، اگر ہوتے تو عمر فاروق ہوتے، ہو نہیں سکتا کوئی نبی۔ یہ بات اس لیے کہی تاکہ مسلمانوں کو پتہ لگ جائے کہ عمر کا درجہ تو اللہ نے بہت بلند کر رکھا ہے۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی ایک بیٹی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں دی، اس کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دے دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام فرما ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں سے کپڑا تھوڑا اونچا ہے، ابو بکر آئے ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر فاروق آئے ویسے ہی بیٹھے رہے، ابو عبیدہ بن جراح آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب عثمان آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کپڑے کو درست کیا اور فرمایا اللہ اس سے حیا کرتا ہے تو میں بھی عثمان سے حیا کیوں نہ کروں۔ اور کمال ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ کی۔ مولا علی کون ہے؟ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین سے جب یہ جماعت ابھی پوری تیار نہیں ہوئی تھی، جب نبی علیہ السلام نے رشتہ داروں کو بلایا، جب تمام رشتہ داروں کی دعوت کی اور ان کو بتایا کہ میں خدا کا رسول بن کے آیا ہوں، تم لوگ میرا ساتھ دو، جب سب کو سانپ سونگھ گیا تھا تو اس مجمع کے پیچھے ایک بچہ اٹھتا ہے، اپنی ایڑیاں پنجوں کے بل اٹھاتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کے کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس وقت یہ نعرہ مستانہ بلند کرنے والا، اس وقت یہ رسول اللہ کی ثنا بیان کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ سیدنا علی مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ ہم تک دین کیسے پہنچا ہے؟ قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، قرآن پہنچایا؟ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، اور پیروی پتہ کیسے کرتے تھے؟ اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے، نبی علیہ السلام جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، کوئی بندہ بیچ میں کھڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا بیٹھ جاؤ، تو جو دروازے پہ تھے مسجد کے ابھی اندر آ رہے تھے وہ دروازے میں ہی بیٹھ گئے، جو ابھی باہر گلی میں تھے ان کے کانوں میں آواز پہنچی وہ گلی میں ہی بیٹھ گئے کہ بس رسول اللہ کی آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ، یہ بھی نہیں پوچھا کہ کہاں بیٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے، جب دوسرا حکم آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا، پہلا حکم آ گیا بیٹھ جاؤ تو اس کا مطلب جہاں کھڑے ہو وہیں بیٹھ جاؤ۔ اس طرح صحابہ اکرام نے اتباع کی ہے رسول اللہ کی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی ایک بڑی معزز شخصیت ہے سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کی وہ خاتون جس کو ابو جہل نے پکڑا ہے، مارا ہے، تشدد کیا ہے، کپڑے اتار دیے اور بار بار کہتا ہے دین چھوڑ دے، دین چھوڑ دے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو جہل اگر تو میری بوٹیاں کتوں سے بھی نچوا دے تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل سے نہیں نکال سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ عمار بن یاسر مار کھا رہے ہیں، کھال ادھڑ رہی ہے، بار بار اس کو کہتا ہے، دشمن کہتا ہے کہ کہہ کہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین چھوڑتا ہے۔ فرمایا کہ اگر میری پوری کھال بھی تم ادھیڑ دو گے تو میری زبان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو واپس نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں،
تو بیت اللہ کے باہر ایک چوراہے پہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا ہوا ہے، غلام ہے. تو ابو جہل، عتبہ، ولید، عبداللہ بن جدان، یہ بڑے بڑے بدماش مار رہے ہیں. تو اتنی دیر میں وہاں سے امیہ گزرا. امیہ کون؟ جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک ہے. تو پیچھے پیچھے سیدنا بلال بھی غلام ہے، کیونکہ مالک کے پیچھے چلنا ہے. تو جب وہاں سے گزرا تو ابو جہل نے امیہ سے کہا کہ یہ غلام ایک مسلمان ہو گیا، عمار بن یاسر اس کو مار رہے ہیں، مانتا نہیں. یہ جو تیرا غلام ہے نا بلال، اس کو بولو کہ اس کی کھال ادھیڑے، تاکہ یہ اس کی مار کے ڈر سے اسلام کو چھوڑ دے. تو عمار بن یاسر کی بات جب یہ چل رہی تھی تو امیہ نے سیدنا بلال سے کہا کہ بلال یہ درہ اٹھاؤ اور عمار کو مارو. پتہ نہیں ہے امیہ کو کہ بلال مسلمان ہے. عمار بن یاسر کو پتہ ہے، جو درخت سے بندھا ہوا ہے. سیدنا بلال جب آگے بڑھے، درہ اٹھانے کے لیے جھکے، تو عمار بن یاسر کہتے ہیں میرے دل نے کہا کہ لگتا ہے یہ مجھے مارے گا نہیں. تو انہوں نے آہستہ آواز میں کہا یار بلال، 2-4 درے مار دے، کہیں یہ تیرے پیچھے نہ پڑ جائیں. تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ درہ اٹھایا. جب اٹھ کے کھڑے ہوئے تو ایک دفعہ عمار بن یاسر کو دیکھا، تیز تیز درہ گھمانے لگے. جب درہ پوری تیزی سے ہاتھ میں گھومنے لگا تو درہ اٹھا کے ابو جہل کے منہ پر پھینک کے مارا. فرمایا تو کیا سمجھتا ہے یاسر اکیلا ہے؟ میں بلال بھی محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوں، میں اپنے پیارے پیغمبر کے ساتھ ہوں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی اگر آپ زندگیاں اٹھائیں گے، حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے صرف اس لیے کہ تم پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کر دو. فرمایا تمہاری خام خیالی ہے، جس نے رسول اللہ کی اتباع کر لی اس کو کون ہٹا سکتا ہے دین کے ساتھ. یہ صحابہ اکرام کے واقعات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ کچھ لوگ محرم میں نعوذ باللہ صحابہ کی زندگی پر تنقید کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ترم خاں بن گئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پوری دنیا کے ولی، پوری دنیا کے کتب، پوری دنیا کے ابدال اور پوری دنیا کے مولوی، پوری دنیا کے شیخ الحدیث، پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے دیندار لوگ، ان سب کو ایک پلڑے میں رکھو اور میرے نبی علیہ السلام کے کسی ایک صحابی کی جوتی کو ایک پلڑے میں رکھ دو، قیامت آ سکتی ہے یہ اس کی برابری تک نہیں پہنچ سکتی. آپ سوچتے ہوں گے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے خلاف نعوذ باللہ کیوں باتیں کرتے ہیں کچھ لوگ. اس کی وجہ سمجھ لیں آج اطمینان سے. جو بڑی عمارتیں ہوتی ہیں، جو بلند عمارتیں ہوتی ہیں، ان عمارتوں کو اگر کوئی گرانا چاہتا ہے، کمزور کرنا چاہتا ہے، تو پوری کی پوری عمارت کو گرانے کی طاقت نہیں رکھتا. عمارت کو کمزور کرنے کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بنیاد کے جو پلر ہیں ایک ایک کر کے اگر میں ان کو ہلاؤں گا تو شاید وہ وقت آ جائے گا کہ عمارت کمزور ہو جائے گی. صحابہ دین کے بنیادوں کے وہ پلر ہیں جن کو دشمن اس لیے ہلانا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ اگر ان کو ہلا دیا تو روایتیں کس سے ہیں حدیث کی؟ حدیث کی روایت تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث کی روایت تو امیر المومنین ابن خطاب سے، حدیث کی روایت تو عثمان ذی النورین سے، حدیث کی روایتیں تو مولا علی کرم اللہ وجہ سے، حدیث کی روایتیں عبداللہ ابن زبیر سے، حدیث کی روایتیں ابو عبیدہ بن جراح سے، حدیث کی روایتیں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے. حدیث کی روایتیں تو 1,24,000 صحابہ سے ہی ہیں. تو اگر کوئی دین میں رہ کے نعوذ باللہ غداری کر کے دین کو کمزور کرنا چاہتا ہے
ہے تو وہ پہلے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ جدھر سے روایتیں آ رہی ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرو۔ اس لیے یاد رکھیں، کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو اور نعوذ باللہ صحابہ کے خلاف گفتگو بھی کرتا ہو تو ہمارا کام ہے کہ اس مجلس کو چھوڑ دیں، اس گفتگو کو چھوڑ دیں، اس بندے سے تعلق ختم، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے، حضرات صحابہ اکرام کی جو جماعت ہے، یہ غیر متنازع ہے۔ جو ڈپلیکیٹ سید ہیں سلمان ندوی جیسے، یہ جو مرضی بک بک کرتے رہیں، لیکن اللہ نے جو قرآن میں کہا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میں تو ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اللہ کے اعلان کے بعد اب کسی بھی دنیاوی شوشے باز کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی ہے، کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ اور جن کو ایسے جو اپنے آپ کو سید بھی بتا رہے ہیں اور ٹوٹکے بھی چھوڑتے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں ذرا ایک دفعہ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ ضرور کروا لیں۔ آج کل تو سہولت ہو گئی ہے کہ پیارے کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اصحاب پر انگلی اٹھانے والے ہیں کون، آئے کدھر سے ہیں؟ ہمارے دین کی بھائی بنیاد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین ہے۔ یہ قرآن صحابہ کے سینے سے ہمیں منتقل ہوا ہے، یہ حدیث صحابہ اکرام کے سینے سے ہمیں منتقل ہوئی ہے۔ یہ روایتیں، یہ پیار، یہ محبتیں، یہ چھوا چھوت سے چھٹکارا، یہ بڑے اور چھوٹے کی تمیز، یہ کالے اور گورے کا ایک صف میں کھڑے ہو جانا، یہ امیر اور غریب کا ایک ساتھ نماز پڑھنا، یہ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، یہ امیر اور غریب کا ایک ساتھ محبتوں کا اعلان کرنا، یہ سب کچھ جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا، یہ صحابہ کے ذریعے ہی ہم تک پہنچا ہے۔ پوری دنیا جو مرضی کہتی رہے، ہم اپنے پیارے رسول کے پیارے صحابہ کو چھوڑنے والے ہیں نہیں۔ تو ذہن نشین کر لیں اس بات کو۔ بہت سارے لوگ بڑے بڑے مسئلے کرتے ہیں، دیسی لوگ ہیں، دیسی بات پتہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے وفادار ہیں، اور رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بننے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ کی جماعت کے وفادار بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے وفادار بنے، رسول اللہ کے چاہنے والوں کے وفادار بنے، اور سب سے بڑی بات رسول اللہ کے اہل بیت کے وفادار بنے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیاں، ان کی جماعت اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا گزارا ہوا وقت ہماری زندگی کا راستہ ہے، مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی واقعات سنائیں، سیدنا ابو بکر صدیق کے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدنا عثمان ذی النورین کے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدنا فاطمۃ الزہرا کے، سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو بیٹے ہیں آگے، بہت سارے لوگ بتاتے ہوئے شاید ڈرتے ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متعدد بچوں کا نام کس پر رکھا؟ کس پر رکھا؟ ابو بکر بن حسین، عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے صحابہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دوستوں کے نام کے اوپر جن کو رسول اللہ نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ہے، ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں۔ تو اس لیے عظمت صحابہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ بھی جب ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام پہ ہونا چاہیے۔ کسی بچے کا نام معاویہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہو، کسی کا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ہو، کسی کا نام سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ہو، جتنے صحابہ ہیں ان کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھیں تاکہ یہ محبتیں زندہ رہیں، قیامت والے دن یہ محبتیں نجات کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور چلتے چلتے گزشتہ 3-4 دن پہلے جو کچھ ہوا ہریانہ میں، میوات میں، آپ لوگ اگر وہاں کے ویڈیو دیکھیں گے، حالات دیکھیں گے، تو میں 2-3 دن سے سوشل میڈیا پر وہاں کے جو مسلمان اور ہندو بھائی جو رہتے ہیں آپس میں ہزاروں سال سے اکٹھے، اگر ان کی ویڈیو سنتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ مقامی لوگوں میں تو کوئی آپس میں ناراضگی ہی نہیں ہے۔ اور اگر سوشل میڈیا والوں کو دیکھ لیں گے یا آج کل جو بڑے بڑے میڈیا گھرانے ان میں سے کچھ کو دیکھ لیں گے تو پہلے رواج ہوتا تھا کہ کئی بار 2 لوگ آپس میں ناراض ہوتے تھے تو تیسرا صلح کرانے آتا تھا۔ آج کل انہوں نے رواج بدل لیا کہ اگر 2 لوگ ناراض ہوں تو تیسرا نمک چھڑکنے کے لیے آتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ان لوگوں میں کبھی شامل نہیں کرنا جو نمک چھڑکنا چاہتے ہیں۔ اسلام نے امن کا پیغام دیا، محبتوں کا پیغام دیا ہے، بھائی چارے کا پیغام دیا ہے۔ نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں نفرت کے لیے کوئی جگہ ہے ہی نہیں، نفرت کی سیاست بھی نہیں، نفرت کا دین بھی نہیں۔ اس لیے جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں وہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، کوئی جتنا مرضی نفرت کی باتیں کرتا رہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم نفرت پھیلائیں۔ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط معاشرہ عطا کیا ہے جس میں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب آپ آ جائیے حالات کے اوپر، جو کچھ ہوا، اگر وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھیں گے کیا ہوا تو کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتہ کس نے کیا۔ دوسرے پکش سے پوچھو گے کیا ہوا، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، دوسروں نے کیا ہے۔ اگر دونوں سے ایک بات پوچھیں کہ قصوروار کون ہے، قصوروار کون ہے، تو دونوں لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جی سرکار کی بڑی ناکامی ہے۔ سرکار کی ناکامی پہ ایک بات یاد آ گئی، بڑی تاریخی بات آپ کو آج یاد دلا دوں۔ جب بھارت کی جنگ آزادی کا دور چل رہا تھا آخری، تو سر مسٹر ویول، ملکہ الزبتھ کے ایک وزیر تھے، وہ بھارت آئے۔ تو مسٹر ویول نے بھارت کے الگ الگ سوتنترتا سینانیوں سے، جو چوٹی کے لوگ تھے، ان سے ملاقاتیں شروع کی، یہ جاننے کے لیے کہ لوگ کیسی آزادی چاہتے ہیں، کیا کیا چاہتے ہیں۔ انگریز کیونکہ شاطر تھا، میرے دادا جو بھارت کی جنگ آزادی کے ان انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے لگائی، رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ونڈسر پیلس میں جب مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کو بلایا مسٹر ویول نے، الگ الگ لوگوں سے الگ الگ میٹنگیں طے تھیں، تو انگریز کیونکہ شاطر ہوتا ہے نا، اس نے ایک بات کہی، کہنے لگا اچھا مولانا ہم چھوڑنے والے ہیں، اس دیش کو آزاد کرنے والے ہیں، آپ یہ تو بتاؤ کہ جو سرکار بنانی ہے، یہاں جو نظام بنانا ہے، تو سرکار کا دھرم کون سا ہوگا، سرکار کا مذہب کیا ہوگا؟ کیونکہ انگریز یہ سمجھتا تھا یہ جو نیتی ہے لوگوں کو آپس میں لڑانے کی، یہ اس مٹی میں یہ بیج انگریز نے بویا۔ انگریز یہ سمجھتا تھا کہ بھارت کا اتنا بڑا مولوی ہے، لاکھوں لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو میں ان سے ہی پوچھوں کہ جب آزاد ہو جائے گا دیش تو سرکاری دھرم کیا ہوگا؟ اور انگریز یہ سمجھتا تھا کیونکہ مولانا تو مسلمان ہیں تو یہ کہیں گے کہ بھائی سرکاری دھرم تو اسلام ہونا چاہیے، پھر جب دوسرے آئیں گے ان سے پوچھوں گا، وہ کہیں گے نہیں ان کا نہیں ہمارا ہونا چاہیے، تو
تو اس وقت رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تاریخی بات کہی وہ آج کی سرکاروں کو بتانا چاہتا ہوں، اور فرمایا مسٹر ویول، اسلام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، ہمارے مذہب نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جو سرکار ہوتی ہے نا، جو حکومت ہوتی ہے، اس کا جو قاضی ہوتا ہے، اس کا جو جج ہوتا ہے، اس کا جو کمشنر ہوتا ہے، اس کا جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، اس میں جو ایس پی ہوتا ہے، اس میں جو وزیر داخلہ ہوتا ہے، اس میں جو مکھیہ منتری ہوتا ہے، اس میں جو پردھان منتری ہوتا ہے، اس میں جتنے بڑے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں جو سرکار کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، تو کہا تھا کہ مسٹر ویول تمہیں غلط فہمی ہو گئی، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہ کہنے والا ہوں کہ سرکار کا دھرم اسلام ہوگا۔ فرمایا سنو، ہمارے دین نے ہمیں یہ سمجھایا کہ جب کوئی بھی آدمی سرکار کی کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کا مذہب انصاف ہوتا ہے، اس کا مذہب عدل ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ برابری کرتا ہے، اس وقت وہ کسی ایک مذہب کو چاہنے والا نہیں ہوتا۔ آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن قائم رہے، محبتیں قائم رہیں، تو ہمیشہ یاد رکھیے نفرت پھیلانے والے لوگ کم ہوتے ہیں، لیکن محبت والے کیونکہ چپ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کا اظہار نہیں کرتے، اس لیے آپ کو دور سے نفرت پھیلانے والے ہی نظر آتے ہیں۔ آپ جائیے، میں نے پچھلے 2-3 دنوں میں جو تجربہ سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز آئی ان سے نوٹ کیا کہ جس جگہ کے حالات بدترین ہوئے، وہاں کے جو مسلمان اور ہندو بھائی ہیں وہ تو آج بھی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہیں۔ سرکار کو کہنا چاہتا ہوں کہ ناکامی کسی کی نہیں ہوتی، ناکامی حکومت کی ہوا کرتی ہے، اور یہ جو سبق دیا سوتنترتا سینانیوں نے کہ جو سرکار ہے، سرکار کا دھرم لوگوں کے لیے برابری کے ساتھ امن کو قائم کرنا، شانتی کو قائم کرنا، ان کے لیے اچھی سہولتیں رکھنا، اگر ہم برابری کو قائم رکھیں گے تو پھر کوئی بھی آدمی گستاخی نہیں کرے گا۔ چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دوں، پتہ ہے کہ شاید کچھ بڑے مولانا ناراض ہو جائے۔ آپ نے سنا ہوگا پچھلے 15-20 دن سے یو سی سی کے نام پر شور مچا رکھا تھا، روزانہ ای میل کرو، ای میل کرو۔ یہ سارا جو کچھ ہوا ہے نو میں مان لیا، ہم نے بھی اس میں امن کی اپیل کی، غلط ہوا، لیکن یہ جو یو سی سی پہ شور مچا رہے تھے، کیا ان کو پتہ ہے کہ گڑگاؤں کی ایک مسجد کے امام کو شہید کر دیا گیا؟ کیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پاس 2 کاغذ نہیں جو کالے کر کے لکھ دے کہ ہم تعزیت کا اظہار کرتے ہیں؟ ایمبولینس کروانے سے، جنازہ ہونے سے شہیدوں کا حق نہیں ادا ہوتا؟ شہادت کے خون کے جو دھبے ہیں نا، جب شہید کو انصاف ملتا ہے، اور ہمارے ملک میں تو اللہ کا شکر ہے کہ عدالتیں قائم ہیں اور ایسے اچھے لوگ موجود ہیں جو انصاف کی لڑائی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ جن کا نقصان ہوا فسادات میں، سرکار نے سب کے لیے کہا ہے کہ ہم راحت دیں گے، معاوضہ دلوائیں گے۔ تو یہ جو امام صاحب شہید ہو گئے، کہ جتنی بڑے بڑے مسلمانوں کی آرگنائزیشن ہیں، کیا کسی نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ ہم 1-2 کروڑ روپیہ اس کے گھر والوں کو دے دیں گے؟ اس کا ذکر ہی نہیں۔ ہاں، لیکن جو یو سی سی پہ ای میل کروا رہے تھے، کیونکہ سارا کام ان کو اماموں سے ہی لینا ہے بھائی، مسجدوں سے ہی اعلان کروانے، مسجدوں میں اشتہار چپکانے، مولویوں کو ہی کہنا ہے، اور جب ایک مولوی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو یہ سارے کے سارے چپ ہیں۔ کچھ تو کہو، ہمدردی کے ہی لفظ صحیح، تعزیت کے لفظ صحیح، انصاف کے ہی لفظ صحیح۔ حکومت تو جو کر رہے گی، کارروائی کر رہی ہے، آپ نے کیا حق ادا کیا؟ میں ابھی ان کا آفیشیل چینل، میں نے نماز سے کچھ دیر پہلے کھولا مسلم پرسنل لا بورڈ کا، ان کے آفیشیل چینل میں کوئی ذکر نہیں ابھی تک آیا کہ گروگرام کی ایک مسجد کے امام کو ناحق مار دیا گیا، کوئی ذکر نہیں آیا۔ ہاں،
یو پی کی ایک جو مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے ہائی کورٹ میں، اس کے لیے 2 پریس نوٹ آئے ہوئے تھے. تو ہم تو بہت چھوٹے سے لوگ ہیں بھائی، بس اتنا پتہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے اور بیت اللہ کی طرف دیکھا اور فرمایا بیت اللہ تیری تو بڑی عظمت ہے. کیا فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور بیت اللہ تیری تو بڑی عظمت ہے، کوئی تیری قیمت نہیں دے سکتا. فرمایا تیری قیمت نہیں کوئی دے سکتا. آج بھی بیت اللہ کو پتھر لے آئے، کوئی قیمت دے سکتا ہے دنیا میں؟ اس کی مول لگ سکتا ہے؟ ویسے بھی اگر یونیسکو کی رپورٹ پڑھ لیں تو دنیا کی سب سے مہنگی پراپرٹی اس وقت ورلڈ میں وہ حرم شریف مکۃ المکرمہ ہے اب تک کی، جہاں اتنا پیسہ لگ چکا ہے کہ اس کے برابر ابھی دنیا کی کسی پراپرٹی کے اوپر اتنا پیسہ نہیں لگا ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بیت اللہ کو دیکھ کے؟ فرمایا تیری کوئی قیمت نہیں دے سکتا، انمول ہے تو. لیکن فرمایا سن، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا تجھ سے بھی زیادہ اللہ کو عزیز ہے. تو کم از کم آنے والے جو دن ہیں، ہم جتنے لوگ ہیں نفرت کو کم کرنے کے لیے، خاص کر سوشل میڈیا پہ جو لوگ نفرت پھیلاتے ہیں، اس نفرت کو آگے فارورڈ کرنے کی بجائے ڈیلیٹ کریں، اس کی رپورٹ کریں. نفرت کے پرچار کے حصے دار نہیں بننا ہے، نفرت کے حصے دار نہیں بننا ہے. ہم محبت کا پیغام لے کے آئیں اور ہمارے دل میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر یہ فضل فرمایا، تو اس لیے ہم نے ثابت قدمی کے ساتھ اپنے اس وطن عزیز کو، جس کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ، سکھ بھائیوں کے ساتھ، دلت بھائیوں کے ساتھ، جینی بھائیوں کے ساتھ مل کے جو ہم نے آزادی کی لڑائی لڑی ہے، تو اس کی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہم نفرت کے بازار کے حصے دار نہیں بنیں گے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.